الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں آج سے ہمارا طلوع غروب کا باب شروع ہو رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو یہ ہے یہ ہمارا طلوع غروب۔ طلوع غروب دو قسم کے ہیں، نجومی و عرفی طلوع۔ نجومی یہ کہ مرکز آفتاب افق شرقی پر منطبق ہو، اور غروب نجومی وہ کیا چیز ہے کہ افق غربی پر مرکز شمس کے انطباق کا نام ہے، مگر بدیع وجہ کہ زمین پر ہر جانب 45 میل سے 52 میل تک علی اختلاف الاقوال، یعنی مختلف اقوال ہیں، کوئی قول 45 کا بھی ہے، کم از کم 45 کا ہے، اور آگے پھر بڑھتے 52 میل تک بھی ہے کہ زمین کے اوپر چاروں طرف زمین کے یعنی کہ ارد گرد اس میں بخارات وغیرہ اس طرح کی چیزیں نمی ہے، بخارات غلیظہ محیط ہیں، جسے قرۂ بخار اور عالم نسیم اور عالم اللیل و نہار کہتے ہیں۔ اور علم مناظر میں ثابت ہو چکا ہے کہ نگاہ جب دو ملائے مختلف میں ہو کر گزرے، یعنی جو کثافت اور لطافت میں اختلاف رکھتے ہوں، تو خطوط شعاعیہ جب ان دونوں ملا کے ملتقی پر پہنچے گی تو ٹوٹ جائے گی، یعنی ہماری نگاہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر فضا چینج ہو رہی ہو، کثیف سے لطیف یا پھر لطیف سے کثیف۔ کثیف یہ کہ گاڑھا پن، لطیف یہ کہ ہلکا پن۔ اب چونکہ ہماری عام فضا کے اندر نمی ہوتی ہے، یہ 52 میل یا 45 میل تک گئی، اس کے بعد فضا وہ ہے جس میں یہ نہیں ہے، تو یعنی لطیف کے اندر جا رہی ہے، ہلکے پن میں جا رہی ہے۔ اور پہلے لیول میں یہ بھی بیان ہو چکا ہے، اسی کی ایک مثال اس کا الٹ لے لیں، ہم عام فضا سے دیکھ رہے ہیں اور پانی کے اندر کسی کو دیکھ رہے ہیں، تو اب یہ مزید گاڑھے پن میں جا رہی، تو ہماری نگاہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹ جائے کا مطلب ٹیڑھی ہو جائے گی، یعنی نگاہ جو ایک سیدھ میں جا رہی تھی وہ سیدھ میں نہیں جائے گی، اب ترچھی ہو کر جائے گی، تو اسی کو یہاں پر لکھا گیا ٹوٹ جائے گی۔ جس سمت پر جا رہی تھی اس سے نیچے ہو کر گزرے گی، یہ ہمیشہ یہی ہوگا کہ یہ نیچے ہو جائے گی، یعنی تھوڑا سا جھک جائے گی، چاہے کثیف سے لطیف ہو چاہے لطیف سے کثیف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دریا یا تالاب میں کوئی لکڑی سیدھی ایسی قائم کی جائے کہ اس کا ایک حصہ پانی میں ہو اور ایک حصہ باہر، تو پانی کی سطح پر جو اس کا حصہ ہے نگاہ سے دیکھنے میں وہ ٹوٹا ہوا معلوم ہوگا، کہ پہلے جو ہماری نگاہ تھی وہ ملائے ہوا میں گزری، ہوا میں سے ہماری نگاہ گزری، پھر ملائے آب میں، پھر یعنی پانی میں آئی، تو بنسبت ملائے ہوا کے کثیف تر ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ زیادہ کثیف ہے۔ یوں ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو نگاہ کو دو ملائے قطع کرنی پڑتی ہیں، ایک عالم نسیم کے کثیف ہے، دوسرا اس کے بعد کی ہوا کا کہ بنسبت اس کے لطیف ہے۔ تو لا جرم، تو یقینی طور پر خطوط شعاعیہ ملتقی پر پہنچ کر ٹوٹ جائے گی اور نیچے ہو کر گزرے گی، تو افق حقیقی کے بظاہر نگاہ کو وہیں تک پہنچنا چاہیے تھا، اس انکسار کے سبب نگاہ اس سے نیچے پہنچے گی، اور آفتاب جانب شرق قبل اس سے کہ افق پر آئے ہمیں مرئی ہوگا، یعنی ابھی سورج افق پر آیا نہیں ہوگا اور ہمیں پہلے نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہماری نگاہ اصل میں ٹیڑھی ہوگی۔ اور جانب غرب یعنی مغرب کی جانب، اس بعد اس کے کہ افق سے گر جائے، یعنی افق سے بھی نیچے گزر گیا، یہ مرئی رہے گا، یعنی پھر بھی سورج ہمیں نظر آتا ہی رہے گا۔ انکسار کے باعث جتنے دقائق نیچے جاتی ہے ان کی مقدار جو ہے یہ لج ثابت ہوئی ہے۔ یہ لج کا مطلب کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، لام کے اعداد 30، جیم کے اعداد 3، تو 30 اور 3 33، 33 یہ اوپر یہ کاہ لکھا ہوا ہے، یعنی 33 دقیقے ثابت ہوئی ہے،
تو انکسار مذکور کا مقتضی یہ ہوا کہ آفتاب جانب شرق جب افق حقیقی سے لج دقیقہ نیچا ہو، یعنی 90 درجے اور 33 دقیقے نیچے ہو، ہمیں نظر آنے لگے، اور جانب غرب افق حقیقی سے جب تک لج نیچا نہ ہو جائے نظر آتا رہے گا۔ لیکن یہاں ایک تفاوت اور ہے جسے اختلاف المنظر، یعنی اب دیکھیے مفتی صاحب نے اردو کے انداز میں انگلش کا لفظ لکھا ہے ہاریزونٹل پیرالیکس کہتے ہیں۔ حقیقی موضع کوکب کا فلک میں وہ ہوگا کہ مرکز زمین پر کھڑے ہو کر نظر کیا جائے۔ ہاریزونٹل پیرالیکس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر زمین کے بالکل سینٹر میں کھڑے ہو کر نظر کیا جائے تو تب ہاریزونٹل پیرالیکس بالکل نہیں ہوگا، لیکن ہم مرکز زمین تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ہم تو زمین کی سطح سے دیکھتے ہیں جو مرکز سے تقریباً 4000 میل بلند ہے۔ اس کی وجہ سے کوکب اپنے جائے حقیقی پر نظر نہ آئے گا بلکہ اس سے اونچا معلوم ہوگا، یعنی پہلے تھا انکسار، وہ الٹا تھا، جہاں پر سورج ہے اس کو اونچا کر کے دکھا رہا ہے، ہم نیچے والا سورج دیکھ رہے ہیں۔ ہاریزونٹل پیرالیکس یعنی اختلاف منظر یہ الٹا کام کر رہا ہے، اوپر والے سورج کو نیچے کر رہا ہے، جیسا کہ اس شکل سے ظاہر ہے۔ یہ مقدار افق میں آفتاب کے لیے توانیہ یعنی 9 ثانیے ثابت ہوئی، اور اس سے اوپر کے کواکب کے لیے اختلاف منظر بالکل نہیں ہے، یا اگر ہے تو مریخ و مشتری کے لیے تقریباً 1 ثانیہ تک ہے۔ جو سیارہ وغیرہ جتنا دور ہوگا اس کا اختلاف منظر اتنا ہی کم ہوگا، انکسار اتنا ہی زیادہ ہوگا، جو جتنا قریب ہے اس کا انکسار اتنا ہی کم، اختلاف منظر اتنا زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ ان کواکب کا بود ہے کہ ان افلاک کے سامنے زمین گویا ایک نقطہ ہی ہے کہ اس کی سطح بالا اور مرکز یکساں ہے، یعنی زمین ایک نقطے کی طرح ہی، جیسے ہمیں وہ نقطہ نظر آتے ہیں تو ان سیاروں کے سامنے یہ نقطہ ہے، لہذا سب سے زیادہ یہ اختلاف المنظر قمر میں ہے، چونکہ چاند سورج کے مقابلے میں بھی زیادہ قریب ہے، لہذا وہاں پر اختلاف منظر اور زیادہ ہے کہ وہ سب سے نیچا ہے۔ اس کا اختلاف المنظر افق میں 1 درجے تک پہنچتا ہے۔ ان دونوں تفاوتوں یعنی انکسار و اختلاف منظر میں اختلاف مقتضی ہے۔ اختلاف المنظر اسے اونچا کر کے دکھاتا ہے، انکسار نیچا کر کے، تو موضع حقیقی دریافت کرنے کے لیے ان کا تفاضل لینا چاہیے، جبکہ آفتاب میں انکسار اختلاف المنظر سے بہت زیادہ ہے، تو اختلاف المنظر 9 ثانیے کو انکسار یعنی 33 دقیقے سے تفریق کیا تو 32 دقیقے اور 51 ثانیے یہ انکسار معدل ہوا۔ اتنا فرق بعد میں تو اس وجہ سے واقع ہوا، نیز یہ کہ دوسرے فرق کی وجہ یہ ہے کہ طلوع غروب نجومی میں مرکز آفتاب دائرہ افق حقیقی پر لیا گیا تھا، لیکن طلوع غروب عرفی میں کہ وہی طلوع غروب شرعی ہے، مرکز کا اعتبار نہیں بلکہ بالائی کرن آفتاب کی چمکی طلوع ہو گیا، اور جب تک پوری سورج کی ٹکیا نظر سے غائب نہ ہو جائے، غروب نہ ہوا، تو نصف قطر ان آفتاب طلوع غروب شرعی میں نجومی سے زائد کرنا چاہیے۔ تو ان کا مجموعہ جو ہے یعنی نصف قطر اور انکسار، اس کا 90 درجے پر بڑھانے سے طلوع غروب کا بعد سمتی حاصل ہوگا۔ ایک باریک تفاوت ہنوز اور باقی ہے کہ ہوا کی رطوبت، پیوست حرارت، برورت کے اختلاف سے مقدار انکسار بدلتی ہے، یعنی انکسار یہ ہمیشہ برابر نہیں رہتا، یہ اوسط بیان کی گئی ہے۔ ہوا جتنی کثیف یا بس زیادہ ہوگی انکسار اور زیادہ ہوگا، جتنی لطیف یا رطب زیادہ ہوگی انکسار کم ہوگا۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہوا کے اندر نمی کتنی ہے۔ وہ لج جو انکسار کے کیے گئے تھے وہ اوسط تھا، وہ باریک تفاوت پیش از وقوع معلوم نہیں ہو سکتا، کیا معلوم کہ فلاں وقت ہوا کا کیا حال ہوگا، یعنی یہ اگر تحقیق کی جائے تو کس وقت ہوا کی نمی کا کیا عالم ہوگا، لہٰذا سورج کے طلوع غروب کی حقیقی کیلکولیشن اگر کرنی چاہیے تو بالکل عین ایگزیکٹ اسی وقت ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں اس وقت خاص پر تھرمامیٹر اور بیرومیٹر، تھرمامیٹر ہے ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے، بیرومیٹر ہے دوسرا اس کا نمی وغیرہ ہوا کی کے ذریعے سے تفاوت دریافت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تفاوت قلیل اور نامعتدیہ ہے، یعنی اتنا معمولی ہے کہ جس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، جس کے لحاظ کی چندہ ضرورت نہیں۔ قاعدہ ادراک طلوع غروب، بس جس کوکب کا طلوع یا غروب جس جگہ دریافت کرنا ہو وہاں پر ساہ یعنی 90 درجے، لج یعنی 30 دقیقے میں سے اس کا اختلاف منظر، افقی کے آفتاب کے لیے توا ثانیہ ہے، اور ہر کواکب کا المینک کے
صفحہ نمبر 3 پر ہارزنٹل پیرلیکس کے سرخی سے لکھا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نوٹ دیں گے تو اس میں کس طرح سے لکھا ہوگا مفتی صاحب اپنے دور کے حساب سے وہ بھی بتا رہے ہیں. تفریق کریں اس روز کا نصف قطر اس کوکب کا اس پر پھر اب بڑھائیں، یعنی پہلے مائنس کریں اختلاف منظر، اب نصف قطر بڑھائیں. یہ طلوع غروب کا بعد سمتی ہوگا. اس وقت مطلوع میں مود النہار سے کوکب کی دوری کو شمس میں میل اور دیگر کواکب میں بعد کہلاتی ہے. پھر نکالیں اور دیکھیں کہ عرض البلد سے جہت میں موافق ہے یا مخالف ہے. سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ عرض بلد اور میل شمسی موافق ہیں یا مخالف. اگر موافق ہیں تو تفاضل لیں، یعنی بڑے میں چھوٹا مائنس کر دیں. اگر مخالف ہیں تو پھر جمع کر دیں. اس حاصل یا باقی کو بعد سمتی مذکور میں جمع کر کے تنصیف کریں تو اور اس نصف کو جیب لوگارثمی لیں. پھر اس نصف بعد سمتی مذکور سے تفریق کر کے باقی کی جیب لوگارثمی لیں. یہ دونوں جیبیں اور کوکب کے میل یا بعد کا لوگارثمی قاطع منحت اور اس بلد کے عرض کا لوگارثمی قاطع منحت، ان چاروں کو جمع کر کے حاصل جمع کو جداول اوقات میں مکوس کریں. یہ اب کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس میں اس کا ہم پریکٹیکل کریں گے. یہ وقت غروب اس دن اس بلد کا ہوگا. اس کا یب تا لیں، یعنی 12 گھنٹے تک اس کا تمام لیں کہ وقت طلوع ہوگا. پھر تعدیل الایام کی کمی یا بیشی سے اس وقت کو معدل کریں تو یہ اس دن کا طلوع یا غروب کا وقت بلدی ہوگا. گھڑیاں اگر دوسری جگہ کے وقت پر ہیں تو تفاضل طول کو کم و بیش کر لیں. یہ وقت معدل مروج ریلوے ہوگا. وجہ آخر جس جز کا طلوع و غروب نکالنا ہو اس کے میل کو تمام عرض البلد پر ایک مرتبہ بڑھائیں، ایک بار تفریق کریں، ان دونوں کی جیبیں جمع کر کے تنصیف کر لیں. اس کا نام جیب اوسط رکھیں. پس جیب انحطاط یا ارتفاع وقت کو جیب غایت الانحطاط یا غایت ارتفاع سے تفریق کر کے باقی کو جیب اوسط منحت پر تقسیم کریں. جدول سہم میں اس حاصل قسمت کی قوس لے کر تال کا یعنی 4 دقیقہ میں ضرب دیں کہ وقت مطلوب ہے، یعنی درجے میں ضرب دینے سے منٹوں میں جواب آئے گا. یہ دونوں قاعدے طلوع غروب شرعی معلوم کرنے کے تھے، اور اگر طلوع غروب نجومی معلوم کرنا چاہیں تو اس کا جاننا بہت آسان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین قدس سرہ العزیز نے ایک بیت میں اس کو تحریر فرمایا ہے. یہ ہم دوسرے لیول میں پڑھ کے بھی آ چکے ہیں. ذل میل جزئی بذل عرض زن جیب تعدیل النہار آمد بدست، یعنی جس جز کا طلوع غروب نجومی جس مقام کے لیے نکالنا منظور ہو، اس جز میل اول کے ذل اول کو اس مقام کے ذل عرض البلد میں ضرب منحت کریں. حاصل کو جدول جیب میں اس کی تعدیل النہار کی ہوگی. اسے پھر 4 دقیقہ میں ضرب کریں. یہ اس تعدیل النہار کا وقت وسطی ہوگا. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹینج لے لیں، یعنی ذل لے لیں، وہی ٹین لے لیں، عرض بلد کا بھی میل شمس کا بھی. یہاں پر ضرب منحت لکھا ہوا ہے تو آپ جب اگر اس کا لوگارثمی لیں گے تو آپ اس کو پھر جمع کر دیں گے. اور اب آپ اس کے کوس لیں گے اور پھر کہ یہ کتنے درجے کی کوس بن رہی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے اس کا ذل لیا ہوگا. اب یہ کتنے درجے کی کوس بن رہی ہے تو اب اس کو پھر 4 میں ضرب دیں گے. یہ تعدیل النہار بننے گی، اس کو 4 میں ضرب دیں. اس تعدیل اب اس کے اندر آپ یہ کریں گے کہ 6 میں جمع کر دیں، 6 میں مائنس کریں تو کہ اس تعدیل النہار کا وقت وسطی ہوگا. اسے واو تا پر زائد کریں، یعنی 6 گھنٹے پر زائد کریں کہ اجزائے شمالیہ کا غروب جنوبیہ کا طلوع ہوگا. اس کا 12 گھنٹے تک تمام لیں. شمالیہ کا طلوع جنوبیہ کا غروب ہوگا، لیکن یہ نجومی ہوگا. صرف 3 برج کا اس عمل سے وقت نکالنے سے 12ویں برج کے اوقات حاصل ہو جائیں گے. غرض 90 درجے کے اوقات سے پورے دور تام 360 درجے کے اوقات حاصل ہوں گے. اس سے اگر طلوع غروب عرفی شرعی معلوم کرنا چاہیں تو 3 عمل کی ضرورت ہوگی. اول طلوع کے لیے تقریباً 4 منٹ انکسار کے ہر روز گھٹائیں، تقریباً 4 منٹ غروب پر بڑھائیں. دوم تعدیل الایام زائد ناقص ہونے کے لحاظ سے بڑھائیں یا گھٹائیں. سوم وقت بلدی اور ریلوے میں جو تفاوت ہے یعنی تعدیل مروج ہے اس کو بڑھائیں یا گھٹائیں. ان 3 عمل کر لینے سے اوقات نجومیہ، اوقات شرعیہ، عرفیہ یہ بن جائیں گے. مثلاً ہم جانتے ہیں کہ 4 نومبر کا طلوع غروب بریلی شریف، بہار شریف، کلکتہ، لاہور میں معلوم کریں. اس کا عمل حسب ذیل ہے. پر یہ نجومی انداز میں مفتی صاحب نے یہاں پر پوری یہ مثالیں حل کی ہوئی ہیں. بعد سمتی کے قبل والا عمل یعنی اختلاف منظر کی تفریق اور نصف قطر کا جمع بیانی وہی ہے جو بریلی میں کیا گیا ہے، اس لیے اور جگہ متروک ہوا. اس طریقہ عمل سے 5 نومبر کا طلوع غروب مادر ریلوے یہ معلوم ہوا. یہ تو خیر
یہاں پر معلوم ہوا انشاءاللہ عز و جل ہماری اگلی کلاس میں ہم ان چاروں چیزوں کے بارے میں ہم اس کی پہلے پریکٹس اور آگے بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ان چاروں شہروں کے ہر سے اوقات طلوع غروب یا نجومی بلدی ریلوے کے دیکھنے سے ظاہر ہوگا کہ لاہور اور بریلی کے طلوع غروب نجومی کا فرق 4 منٹ 50 سیکنڈ ہے. لاہور و بہار کا 9 منٹ 19 سیکنڈ. لاہور و کلکتہ کا 12 منٹ 49 سیکنڈ ہے. بریلی و بہار کا 4 منٹ 29 سیکنڈ اور بریلی و کلکتہ کا 7 منٹ 59 سیکنڈ ہے. اور بہار و کلکتہ کا فرق 3 منٹ 30 سیکنڈ ہے. طلوع غروب بلدی یعنی انکسار مودل لوکل ٹائم لاہور بریلی کا 4 منٹ 40 سیکنڈ. لاہور و بہار کا 9 منٹ 4 سیکنڈ. لاہور و کلکتہ کا 12 منٹ 28 سیکنڈ ہے. بریلی و بہار کا 4 منٹ 24 سیکنڈ اور بریلی و کلکتہ کا 7 منٹ 48 سیکنڈ. یعنی یہ زوالی فرق مفتی صاحب نے یہاں پر مختلف شہروں کا یہاں پر بیان کیا. اب یہ کہ طلوع غروب یہ نجومی اور طلوع غروب بلدی ریلوے کس طرح سے نکلیں گے، اب یہ مفتی صاحب نے یہاں پر پریکٹیکل کر کے دکھائی ہے. اس کو خود بھی پڑھ لیجیے گا. خیر انشاءاللہ جب پریکٹیکل کریں گے تو پھر اگلی کلاس میں اس طرح پریکٹیکل کروایا جائے گا. یہاں سے یہ اچھی طرح معلوم ہوا کہ دو شہروں کا تفاضل ریلوے وقت سے طلوع غروب دونوں کا ایک نہیں ہو سکتا. اس لیے تفاوت عرض کا مقتضی ہے کہ میل شمالی میں جیسے جیسے عرض بڑھتا جائے گا دن بڑا ہوتا جائے گا، یعنی طلوع پہلے کرے گا غروب بعد کو ہوگا. اور میل جنوبی میں اس کا برعکس کہ زائد العرض میں جتنا چھوٹا ہوگا طلوع بعد کو ہوگا غروب پہلے. اور ریلوے وقت کے لیے بلاد شرقیہ کے لیے تفاضل گھٹانا پڑتا ہے. طلوع ہو یا غروب بلاد غربیہ کے لیے طلوع و غروب دونوں میں تفاضل بڑھانا پڑتا ہے. تو کبھی بڑھانے کے دونوں سبب جمع ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں سبب گھٹانے کے، کبھی ایک بڑھانے کا اور ایک گھٹانے کا. ہاں اس جگہ ایک بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ میں نے کہا تھا کہ طلوع غروب نجومی میں انکسار و تعدیل و تفاضل ریلوے بڑھانے یا گھٹانے سے وقت انکساری ریلوے ہو جاتا ہے، مگر اس نقشے سے معلوم ہوا کہ بیعینی وہ وقت نہیں بلکہ لاہور میں 2 سیکنڈ کا فرق ہوا، بریلی میں 8 سیکنڈ، بہار میں 13 سیکنڈ، کلکتہ میں 18 سیکنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انکسار نہ ہی ہر زمانہ میں 4 منٹ ہوتا ہے اور نہ ہر شہر میں ایک ہی رہتا ہے، بلکہ عرض و میل کے تفاوت سے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. جیسے جیسے عرض اور میل زیادہ ہوگا انکسار بھی زیادہ ہوگا، جیسے جیسے عرض و میل کم ہوگا انکسار میں بھی کمی آئے گی. اگر انکسار تحقیقی بڑھایا گھٹایا جائے، یعنی انکسار سے مراد تعدیل ایام کا انکسار بھی ہو سکتا ہے، تو بے شک بلا فرق وہی وقت آئے گا. 4 نومبر کو لاہور کا انکسار 4 منٹ 2 سیکنڈ تھا، بریلی کا 3 منٹ 52 سیکنڈ، بہار کا 3 منٹ 47 سیکنڈ، کلکتہ کا 3 منٹ 41 سیکنڈ. تو اگر ہر شہر کے وقت نجومی پر غروب میں اس قدر منٹ سیکنڈ بڑھائے جاتے، طلوع سے کم کیے جاتے، تو بالکل وہی وقت آ جاتا جو انکساری معدل کا ہے. اس لیے اگر اس تفصیل سے کام لینا چاہیں تو اقرب الی تحقیق کرنے کے لیے چاہیے کہ 15 دن کا وقت انکساری 90 درجے لب نا قاعدے سے نکال کر انکسار معلوم کر لیں. اسی نسبت سے انکسار کم و بیش کر کے زیادہ یا کم کریں، بہت ہی قریب وقت یہ حاصل ہوگا. ان اوقات میں ایک مساحلت کی گئی ہے، یعنی سہل پسندی کی گئی ہے، سستی کی گئی ہے، اسے واقف کر دینا بھی ضروری ہے. ان اوقات میں جو میل لیا گیا ہے وہ خاص ایک ہی سن کا ہے، ایک ہی سال کا ہے. دوسرے سال بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے، اگرچہ 4 سال کے بعد جو 29 فروری کا ہو کر پھر قدرے ٹھیک ہو جاتا ہے اور وقت میں چندہ تفاوت نہیں رہتا ہے. لیکن اگر بالکل صحیح بنانا چاہیں جس میں فرق سیکنڈ کے کچھ حصے میں ہوگا تو درجہ تامہ کا وقت نکالیں، پھر ہر روز کی تقویم معلوم کر کے اربع تناسبہ سے خاص تاریخ کا وقت معلوم کریں. مگر کوہ کندن ورقہ برابر دن کی وجہ سے، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس میں، اس لیے میں نے اس کا ترک اولا دیکھا کہ معمولی فرق آئے گا، لہٰذا اس کو میں نے ترک کر دیا. تاہم واقفیت کے لیے اس کا قاعدہ اخیر میں لکھنا مناسب جانتا ہوں. وبیدہ التوفیق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.